نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی قیمتی ساعتیں اور بہترین وقت، ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ ترین درجات، انعامات، نوازشیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ لہٰذا ایسے وقت کو ضائع کر دینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور خاص طور پر اس موجودہ معروضی حالات میں جب کہ پوری دنیا کرونا کے جھوٹ میں جکڑی جا چکی ہے، اور ہر بندہ، وہ صاحب علم ہو یا وہ علم والا نہ ہو، وہ صاحب سیاست ہو یا صاحب سیاست نہ ہو، وہ صاحب روزگار ہو صاحب روزگار نہ ہو، وہ صاحب ثروت ہو یا صاحب ثروت نہ ہو، ہر بندہ اپنی جگہ پریشان ہے۔ سیاست دان سیاست میں پریشان ہے، حکمران حاکمیت میں پریشان ہے، کاروباری مالی معاملات میں پریشان ہے، غریب اور فقیر اس میں پریشان ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم سمجھنا بڑا ہی آسان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا فِي شِبْرٍ وَذِرَاعًا فِي ذِرَاعٍ۔ ایک وقت آ جائے گا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر ایک ایک انچ، ایک ایک بالش چلو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے گو کے سوراخ میں کوئی گھسا ہوگا تم بھی اس کی کوشش کرو گے۔ اور بالکل آج اس کا عملی نمونہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرونا کی وبا سوائے وہم کے، توہم کے، گمان کے، تصور کے، خبر کے، نیوز کے کچھ نہیں ہے۔ اور سچی بات تو یہ کہ وائرسز ایک دو نہیں، اللہ نے بے شمار پہلے ہی پیدا کیے ہوئے، اللہ کی لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاتعداد لشکر ہیں۔ جیسے فزکس والوں نے فزکس کی بنیاد ایٹم پر رکھی اور مختلف ایٹم جمع کر کے انہوں نے جو تعداد اب تک متعین کیا وہ 100 102 کے قریب ہے۔ اسی طرح جو بایولوجیکل سائنس ہے اس میں یہ وائرس ہیں۔ اب بایولوجی میں اتنی ترقی چونکہ ہو نہیں سکی ہے اور وائرسز کی ابھی تک تعداد متعین ہو نہیں سکی، اللہ تعالیٰ کی لا تعداد مخلوق ہے وائرسز کی صورت میں، اور ان میں انسانی زندگی کو افیکٹ کرتے بھی رہتے ہیں، آتے بھی رہتے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں۔ اور پھر کبھی بھی کوئی وائرس وہ اتنا نہیں آگے بڑھا کہ جو ہمارے عقائد پر اثر انداز ہو جائے۔ آج ہمارے عقائد پر اثر انداز ہو چکا ہے، عقائد پر اس طرح کہ آج ہماری مساجد بے آباد ہو چکی ہیں۔ آج ہم مساجد میں جانے سے ڈر رہے ہیں، نمازوں سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جو شعائر اللہ مساجد تھی ان کو ہم نے بے آباد کر دیا ہوا ہے۔ رمضان کی قیمتی ترین ساعات، ایک لفظ پڑھنے پر کم از کم 700 نیکیاں ملتی تھیں، آج ہم وہ سننے سے محروم ہو گئے ہیں۔ ایک پہلی مصیبت آپس کے فرقہ واریت کی وجہ سے ہمارا حال ہے کہ ہم نیکی پر لڑتے رہتے ہیں، ہم نے تراویح اتنی پڑھنی ہے یا اتنی پڑھنی ہے، افطاری ہم نے فلاں وقت کرنی یا فلاں وقت کرنی، روزہ فلاں وقت رکھنا ہے یا فلاں وقت رکھنا ہے، یہ ہم بلا وجہ لڑتے رہتے ہیں۔ اور دوسری نحوست یہ ہمارے اوپر آ گئی کہ اختلاف تو اپنی جگہ پر رہا، ایک وبائی خبر یا وہم ایسا پیدا ہو گیا کہ ہم اس سے بھی جاتے رہے۔ پہلے تو ہم کسی کو سمجھا پاتے تھے بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی تراویح پڑھا کرو، اب تو ہمیں مصیبت اب خود کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اور بلکہ نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے، فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیا کرو۔ ہم سلام لینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں سلام لیا جائے کہ نہ لیا جائے۔ وبائیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن دینی شعائر کو بدل دینا یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جبکہ ہم اس میں مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس رمضان میں کوشش کیجئے جو چند ایام باقی بچے ہوئے ہیں
ان ایام کو قیمتی بنائیے، ان میں کوشش یہ کرے وہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کو درست کیا جائے، ان میں بہتری پیدا کی جائے، ان میں اچھائی پیدا کی جائے، خیر کو اس میں لایا جائے، اور اس وقت کو قیمتی بنایا جائے۔ کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہمارا یہ رمضان ہو یا نہ ہو، لیکن دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ باوجود اس کے عقائد کا ہمارا حال آپ کے سامنے آ رہا ہے، عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن بددیانتی میں ہم پہلے سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ رشوت ستانی اسی طرح بلکہ اس سے پہلے سے زیادہ ہو گئی، چور چکاری پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، ملاوٹ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، دھوکہ دہی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، جھوٹ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اب یہ ہماری حالت بگڑ چکی ہے، ہم رمضان کے مہینے میں دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھتے، رشوت عام دی جا رہی ہوتی ہے، خطرناک کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو رمضان کے چند ایام باقی بچ گئے ہیں، کوشش کریں کہ اس میں خیر کے کام کو کر لیں، اس میں بھلائی کے کام کو کریں۔ جو رزق آپ کا مقدر ہے وہ اللہ دے کر رہے گا، جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ لہٰذا بلا وجہ اس بحث میں پڑھنے سے کہ جی میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس میں دخل دیا نہیں جا سکتا۔ نظم و ضبط جن کا کام ہے وہ نظم و ضبط سے عاری لوگ ہیں۔ دنیا کی حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل اور معاملات میں نظم و ضبط قائم کریں، لیکن وہ عاری ہو چکے ہیں، وہ نظم و ضبط قائم نہیں کر سکتے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جو ہمارے صدر، وزیر اعظم یا ہمارے ملکوں کے وزراء وہ خبریں نشر کرنے والے، ڈرانے والے، یہ ہو جائے گا، اتنے دن کے بعد یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، یہ ہونے لگا ہے، یہ ہونے لگا، خبریں نشر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے یہ جو روزے چند ایام رہ گئے ہیں، اپنے اخلاق پر توجہ کیجیے، اپنے عمل پر توجہ کیجیے۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کہیں نہیں جانا چاہتے ہو، کسی مسجد میں نہیں جانا چاہتے ہو یا کہیں نہیں جانا چاہتے ہو، لیکن عمل کو اجتماعی صورت میں کرو، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاوند آگے کھڑا ہو جائے، بچے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جماعت پڑھے۔ جماعت کی برکت ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ کسی حافظ کا بندوبست کر لیا جائے، وہ چند دن آپ کو قرآن سنائے، ایک ایک لفظ سننے پر آپ کو ثواب ملے گا، 700 نیکیاں، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور یہ رمضان قیمتی ترین رمضان بن سکتا ہے، بلکہ رمضان میں ایک رات قیمتی بن سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو اللہ بخشتے ہیں، وہ ایک لیلۃ القدر کی ایک رات میں اتنے لوگوں کو بخش دیتے ہیں، اور پھر جتنے پورے رمضان بما لیلۃ القدر میں جتنے لوگوں کو بخشتے ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ ایک رات یعنی عید رات یا چاند رات جس کو آپ کہتے ہیں اس میں بخش لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا ہے، انعامات کی رات۔ رمضان میں آپ نے کیا 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 ہے، اب آپ کو اس کا بدلہ ملنے جا رہا ہے۔ اس لیے لیلۃ الجائزہ وہ ہم سارا خریداری میں لگا دیتے ہیں، سوٹ میچ کر رہے ہوتے ہیں، جوتے میچ کر رہے ہوتے ہیں، بچیاں، عورتیں، ساری دنیا گھر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے لیلۃ الجائزہ، اگر رمضان پورے میں کمی رہ گئی، اس رات تھوڑی سی محنت کر لیجئے۔ جو رمضان کی چند راتیں رہ گئی ہیں، ان راتوں میں محنت کر لیجئے، ان ایام میں محنت کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیجئے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو معاملے آسان ہو جاتے ہیں، اور اللہ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو معاملے تباہی کی طرف ہوتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے معاملات نااہلوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، نالائقوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، بے وقوفوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے حکمران اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس وقت ہمیں چاہیے کہ چلو وہ تو ہمارے بس میں ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے بس میں یہ ہے کہ میں اپنی رات کو قیمتی بنا سکتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے۔ چلو دنیا کا تو معاملہ الگ رہا، میرے بس میں یہ ہے میں اپنا دن قیمتی بنا سکتا ہوں۔ میرے بس میں یہ ہے، میں اگر ایک مرتبہ رمضان میں سبحان اللہ کہتا ہوں، عام دنوں میں سبحان اللہ کہنے پر 80 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں 80 کو آپ 700 سے ضرب لگا لیجئے،
یعنی 80 کو آپ 700 سے ضرب لگا لیں، آپ کو پتہ چل جائے کتنے ہزار نیکی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر ہے۔ اور رمضان میں اگر روزہ رکھیں اور تھوڑی سی تسبیح پڑھ لیں، تھوڑی سی تحمید پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، تھوڑی سی تکبیر پڑھ لیں، اللہ اکبر کہہ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، قرآن کریم کی کوئی 2-4 سورتیں پڑھ لیں، رمضان میں لگے ہوئے روزے سے جب اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ کہ اللہ کو بندوں سے پیار ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ اللہ کو کائنات کی کسی چیز سے پیار نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی، اور جنت کے بارے میں فرمایا لا عین رأت، کوئی آنکھ ایسی نہیں کہ جس کو جو جنت کا تصور بھی کر سکے، ولا اذن سمعت، کوئی کان ایسا نہیں کہ جو تخیل میں بھی کسی نے جنت کی کوئی بات سنی ہو، ولا خطر علی قلب بشر، اور کبھی کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا میلان گزرا نہیں کہ جنت کیا ہے۔ اور یہ جنت اللہ نے آپ کے لیے یعنی انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ اور کس چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ جب آپ مشقتوں میں صبر کرتے ہو بدلہ دیا جائے گا، اذیت میں عمل کرتے ہو بدلہ دیا جائے گا، تنگی میں نیکی کرتے ہو بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ کہ ایسا رمضان جس میں لاک ڈاؤن کا عذاب سر پہ ہے، چیزیں وقت پہ مل نہیں رہی، کھانا پینا مشکل ہوا پڑا ہے، اور کمائی ہے نہیں، تنگ دستی، تنگی اور فقر سر پہ چڑھا ہوا ہے، ایسی تنگیوں میں اگر آپ روزہ رکھو گے تو اللہ کو کتنا پیار آ جائے گا آپ پہ، اللہ کتنا خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو حالات تنگی کے باوجود یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ اور حقیقت بات یہ کہ جب تنگی میں آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ بڑے بڑے معاملے سیدھے کر دیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں ساری بادشاہی، سلطنت، قدرت، اختیار، جبروت، قدری اور تقدیر وہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ کچھ اور چاہے، اللہ کی مرضی ہوگی۔ قرآن کریم میں فرمایا اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ کسی کو ضرر پہنچانا چاہے اس کو اللہ کے سوا کوئی روک نہیں سکتا۔ اور فرمایا وَإِن یمسسک بخیر، اگر اللہ تمہیں کوئی اچھائی پہنچانا چاہے فلا راد لفضلہ، اس کے فضل کے آگے کوئی بند باندھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرے محترم یہ رمضان کے جو چند دن رہ گئے ہیں کوشش کیجئے اس کو قیمتی بنا لیجئے، علمی بحثوں کو چھوڑ دیجئے، بحث و مناظرہ کو چھوڑ دیجئے، کمائی نہ کمائی کو چھوڑ دیجئے، سیاست کو چھوڑ دیجئے، آپ کی ہمدردیاں کس پارٹی سے ہیں رکھیے، آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے رہے، اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، اس اللہ کو راضی کرنا تو ہر ایک کا شیوا ہے، اس کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کیجیے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے، اللہ نے خود فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے؟ قرآن کریم میں خود فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو۔ تسبیح پکڑ لیں، ایک تسبیح اللہ اللہ اللہ، اتنا پڑھنا ہے، کون سا مسئلہ ہے؟ عام دنوں میں ایک مرتبہ اللہ کہیں گے تو 40 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیجئے اللہ اللہ، اور اللہ کو سامنے رکھ کے یہ نیت کیجئے یا اللہ میں تجھے یاد کر رہا ہوں، میں کسی کو یاد نہیں کر رہا۔ ایک مرتبہ جب آپ اللہ کہیں گے تو یہ 40 کو آپ 700 سے ضرب دے دیجئے، 28 تقریباً 1000 شاید بن جائے، یہ شاید کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، ریاضی میری اتنی نہیں اچھی، تو یعنی اتنا زیادہ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے آپ اگر ایک تسبیح پڑھ لیتے ہو اللہ اللہ، کتنا وقت لگ جائے گا؟ آپ ایک تسبیح پڑھ لیتے ہو سبحان اللہ، کتنا وقت لگ جائے گا؟ افطاری آگے پڑی ہوتی ہے، گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، اے فلانی چیز کتوں لے آندی ہے، اے فلانی چیز ٹھیک نہیں لے آندی، اے تینوں کیا سی فلانی جگہ تو لے آنی ہے، پورے مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کر لیجئے،
جو آ گیا ہے آپ کے دسترخوان پہ وہ آیا پڑا ہے، بدل نہیں سکتا۔ جو چیزیں آپ کے دسترخوان پہ افطاری کے وقت آ گئی ہیں آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، جاؤ جی واپس کر کے آؤ، آ گئی ہوئی ہیں۔ اب آپ کی چوائس ہے آپ نے کھانا یا نہیں کھانا۔ کوشش کیجئے افطاری سے تھوڑا پہلے جب آپ کو روزہ لگا ہوا ہے، کھانا سب کچھ سامنے ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تعجب کر رہے ہوتے ہیں، انسانوں کو کیا یہ کھا نہیں رہے، اسی ادا کو اللہ تعالیٰ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تم کہتے تھے یہ بندہ میری مخالفت کرے گا اور میری بغاوت کرے گا، خون بہائے گا، وہ دیکھو سب کچھ کھانا آگے پڑا ہوا ہے، اور نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ صرف میری ذات ہے، میرے سے ڈر کی وجہ سے نہیں کھا رہا۔ آپ کس فرقے سے ہیں مجھے غرض نہیں، لیکن ہر فرقہ سامنے افطاری پڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی نہیں کھاتا، وہ چاہے کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، سامنے پڑا ہوا ہے اور بڑے آرام سے بیٹھا ہوا، ہاتھ نہیں لگا رہا جب تک کہ اذان نہیں ہوگی، یا جب تک اعلان افطاری نہیں آئے گا، یا جب تک افطاری کا ٹائم نہیں ہوگا اس وقت تک ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور یہ اللہ سے اس سے بڑی خوف کرنے کی کیا چیز ہے؟ اور ایسے وقت میں جب آپ اللہ کے لیے سب کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ بھی گواہ ہے کہ تم اسی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو، ایسے وقت میں جب دل سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کو بھی خوشی ہو جائے گی کہ میرے بندے نے کام بھی میرے لیے کیا اور یاد بھی مجھے کر لیا۔ اور وہ جو نماز میں آپ ہر روز اقرار کرتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبان سے ہونے والی باتیں بھی اللہ کے لیے، مال سے ہونے والی باتیں بھی اللہ کے لیے، عمل سے ہونے والی باتیں بھی اللہ کے لیے، اس وقت وہ آپ پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کر لیجئے کہ رمضان کی جو ساعات رہ گئی ہیں ان کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کر کے اپنے آپ کا اپنا قیمتی وقت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔